سوال، جو ملازم رشوت لیتا ہو یا سود کھاتا ہو اس کے گھر دعوت میں جا سکتے ہیں؟ کھائی جا سکتی ہے۔ ملازم اپنی ملازمت اور ڈیوٹی نہ دیتا ہو، رشوت تو دور کی بات ہے، ملازم ہے رشوت نہیں لیتا، سود نہیں کھاتا، لیکن ڈیوٹی بھی نہیں دیتا، تو وہ ڈیوٹی نہیں دیتا ہے تو اس کی تنخواہ کہاں حلال ہے؟ وہ بھی حرام ہے۔ پھر اگر وہ اس پر تر رہا ہے کہ رشوت بھی لے رہا ہے تو ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے پر اندھیرا ہے۔ پھر جو شخص سود لیتا ہے یا رشوت لیتا ہے اس کی دعوت قبول کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں کہ نہیں، اس کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، بہتر تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی دعوت قبول نہ کی جائے، بہتر یہی ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ اگر اس کے پاس سوائے سود کے اور کچھ نہیں، اس کی بنیادی سود ہے، یہ کام ہی دھندے ایسے کرواتا ہے، لوگوں سے رشوتیں لیتا پھرتا ہے، اپنے پاس کوئی حلال ذریعہ باضابطہ نہیں ہے، تو پھر تو اس کی آمدنی پوری کی پوری حرام ہے، ایسے آدمی کی دعوت قبول کرنا جائز نہیں۔ لیکن جو شخص حرام کمائی کے ساتھ حلال کمائی کے ذرائع بھی رکھتا ہے، اس کے پاس باغات ہیں، زمینیں اور اچھی خاصی آمدنی ہوتی ہے، ملازمت ہے، ڈیوٹی دیتا ہے، وہاں سے تنخواہ ملتی ہے اچھی خاصی، ساتھ میں رشوت بھی لے لیتا ہے، تو ایسے آدمی کی دعوت قبول کی جا سکتی ہے، مناسب تو نہیں، لیکن اگر آپ قبول کر لیں تو کھانا کھاتے وقت یہ نیت کریں کہ یا اللہ اس کے پاس حلال بھی ہے حرام بھی ہے، میں اس کے حلال حصے کا کھا رہا ہوں، جو یہ حلال کماتا ہے میں اس حلال کی کمائی میں سے کھا رہا ہوں۔ باقی مولوی صاحب اور امام صاحب کو یا دیندار لوگوں کو عام طور پہ وہ حلال ہی دیتے ہیں۔ جو شخص رشوت لیتا ہے وہ اگر ڈیوٹی دے کر، یاد رکھنا مسئلہ، وہ اگر ڈیوٹی کا پابند ہے اور تنخواہ لیتا ہے پھر رشوت بھی لیتا ہے تو اس کی رشوت بھی حرام، اس کی تنخواہ بھی۔ کیوں؟ مولانا فیض الحسن صاحب کشمیری راجوری کے ابھی مفسر قرآن حضرت مولانا مفتی فیض البہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سال گزشتہ مثال ہو گیا، کشمیر کے بلند پایہ عالم دین، نامور مفسر محدث فقیہ آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ ان کے ماموں تھے اور دارالعلوم دیوبند کے بڑے بلند پایہ استاد تفسیر تھے حضرت مولانا فیض الحسن صاحب کشمیری تھے، تو راجوری کے لیکن کشمیری نام سے، ان کا تقویٰ بہت مشہور تھا۔ ایک ملازم نے ان کی دعوت کی تو وہ دعوت قبول کر کے وہاں چلے گئے، دسترخوان پہ کھانا لگنے لگا تو مولانا فیض الحسن صاحب نے اس کو، جس نے دعوت کی تھی گھر والے کو، اس کو پوچھا کہ آپ رشوت لیتے ہیں؟ وہ ملازم تھے، تنخواہ بھی لیتے تھے، کیا پوچھا آپ؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں رشوت نہیں لیتا، وہ کہنے لگا حضرت یہ رشوت کا کھانا نہیں ہے، جو میں نے آپ کے لیے بنایا ہے یہ رشوت کا، مطلب لیتا ہوں لیکن آپ کو تھوڑا ہی میں رشوت کا کھلا سکتا ہوں، آپ کے لیے تو میں نے کیا بنایا؟ حلال کا، تنخواہ سے۔ حضرت نے ہاتھ کھینچ لیا، کھانا نہیں کھایا، فرمایا بھائی بات تو ایک ہی ہے۔ کیا مطلب ہے بات ایک ہی کا؟ کہ تنخواہ تم لیتے ہو لوگوں کا کام کرنے کے لیے، تو رشوت کیوں؟ اور جب تم نے رشوت لی تو کام تو تم نے رشوت کے بدلے میں لیا، تو تنخواہ کس بدلے میں لی؟ ظاہر ہے نا، کام کر رہا ہے آدمی ملازم دفتر میں بیٹھ کے، تو اس کام کے بدلے کیا لیتا ہے؟ تنخواہ۔ اب تم تنخواہ بھی لے رہے ہو اور کام کے بدلے میں رشوت بھی لے رہے ہو، تو کیا پتہ چلا تم نے یہ کام رشوت میں کیا یا تنخواہ میں کیا؟ اگر تنخواہ کے بدلے کیا ہے تو ٹھیک، رشوت کیوں لی؟ اور اگر یہ کام رشوت کے بل بوتے پہ کیا گیا ہے تو تنخواہ کیسے جائز ہو گئی؟ لہٰذا تمہاری تنخواہ بھی حرام اور تمہاری رشوت بھی حرام، تمہاری تنخواہ سے کھانا بھی ناجائز۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی رشوت لیتا ہے، سود کھاتا ہے، اس کے پاس اگر اپنی جائز حلال آمدنی ہے تو اس کی دعوت قبول کی جا سکتی ہے، اور جس کا سارا رشوت پر، سود پر ہی کاروبار چلتا ہے، سارا گھر اسی پر ہے، اس کی دعوت قبول کرنا جائز نہیں۔